السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر کامران ہے اینڈ آئی گریجویٹڈ فرام راولپنڈی میڈیکل کالج. آئی ڈیڈ مائی ہاؤس جاب فرام میو ہاسپٹل لاہور اینڈ دین آئی وینٹ ٹو آسٹریلیا. My post graduation is in general surgery, which I did from Allama Iqbal Medical College, and from the last 10 years I've been working in as right now I'm working as an assistant professor in Allama Iqbal Medical College, Lahore. My specialization is in general surgery, and of course I do laparoscopic surgery and open surgery, both sort of surgeries. General surgery can be divided into two things. One is emergency surgery and one is elective surgery. My passion for general surgery was basically emergency surgery because the prognosis of patient was very good. ایک مریض آپ کے پاس بالکل شوق کی حالت میں آتا ہے اور آپ اس کا ٹرامے کے ساتھ آیا ہے یا کسی گولی لگی ہوئی ہے، فائر آرم انجری ہے، اس کے ساتھ آیا ہے، اور چاہے اس کا علاج اس بر وقت نہ کیا جائے تو وہ مر بھی سکتا ہے. آپ اس طرح کے پیشنٹ کو اگر آپ اس کا آپریٹ کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں اور وہ بالکل 2 4 5 دن بعد اپنے پیروں پہ بالکل گھر جاتا ہے، وہ بہت ایک ریوارڈنگ چیز ہے. تو جنرل سرجری میں نے اس وجہ سے کی. الیکٹیو سرجری میں ہمارے بہت سارے آپریشن ہیں، جس میں پھر لیپروسکوپک سرجری بھی آ جاتی ہے اور اوپن سرجری بھی آ جاتی ہے. لیپروسکوپک سرجری پچھلے 10 سے 15 سال سے پاکستان کے اندر کافی اس کے اندر بھی ایڈوانسمنٹس آئی ہیں. آل اوور دا ورلڈ تو اب روبوٹک سرجری کے اوپر لوگ جا چکے ہیں، لیپروسکوپک سرجری سے بھی آگے جا چکے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہم لیپروسکوپک سرجری کے اندر ہی ہیں ابھی تک. لیپروسکوپک سرجری میں ہم لیپروسکوپک ہرنیا، لیپروسکوپک اپینڈکس، لیپروسکوپک کولیسٹیکٹمی، انفیکٹ وہ تمام ایبڈومن کے پروسیجرز جو اوپن سرجری کے ذریعے کسی زمانے میں کیے جاتے تھے صرف، اب وہ سب تمام لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے بھی ہوتے ہیں. اب پیٹ کے کینسر کے آپریشن بھی لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے اب کیے جاتے ہیں. یہی لیپروسکوپک کی سرجری جب آپ تھورکس کے اندر کو سرجری کرتی ہے تو تھوریکوسکوپک سرجری کہلاتی ہے. وہی انڈوسکوپک سرجری جو سمپل آپ نے میڈیسن والے لوگ انڈوسکوپک سرجری بھی کرتے ہیں. اچھا، آج کا ٹاپک اپینڈکس کے اوپر ہے. اپینڈکس بیسیکلی ایک ویسٹیجل آرگن ہے. تمام میملز، انسانوں کے علاوہ بھی جتنے جانور ہیں ان کے اندر بھی اپینڈکس موجود ہوتی ہے، لیکن انسان کے اندر یہ ایک ویسٹیجل آرگن ہے جس کا کوئی کام نہیں ہے. انفلیمیشن اپینڈکس کی کسی ایج میں بھی ہو سکتی ہے، جس میں پیشنٹ ہمارے پاس ایکیوٹ اپینڈیسائٹس کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے. ٹپیکل پین امبلائکل، ناف کے ارد گرد درد شروع ہوا اور اس کے بعد دائیں سائڈ کے اوپر نچلے حصے میں پیٹ کا درد چلا جاتا ہے. ڈائگنوسس اپینڈکس کا آل اوور دا ورلڈ کلینکل ہی ہوتا ہے، گو کہ ہسٹری ایگزامینیشن کے اوپر اس کا ڈائگنوسس بنا جاتا ہے، لیکن چند ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور بیماریوں کو رول آؤٹ یا رول ان کرنے کے لیے. خواتین میں ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ چائلڈ بیئرنگ عورت کے اندر، کہ اس کا دیکھا جائے کہ ایکٹوپک پریگننسی تو نہیں ہے، یا کوئی بچے دانی کے ساتھ جو اووریز ہیں ان کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس کے اندر، یا شاپ کی انفیکشن، رینل سٹون، یا اس جگہ پہ کوئی بھی آرگن جو ہے وہ اپینڈکس کی شکل، اپینڈسائٹس کی طرف، درد کی طرف پہ پریزنٹ کر سکتا ہے. تو آپ نے چند ٹیسٹ کروا کے دوسری چیزوں کو رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے. لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں جی کہ الٹرا ساؤنڈ کے اوپر تو اپینڈکس نہیں پتہ لگی. تو الٹرا ساؤنڈ اپینڈکس ڈائگنوسٹک کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ الٹرا ساؤنڈ پہ اپینڈکس کا بالکل پتہ لگ جائے. ہاں، اگر کوئی اور مسئلہ ساتھ پڑا ہے اس کا الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ لگ سکتا ہے. یہ الٹرا ساؤنڈ پہ یہ پتہ لگ سکتا ہے کہ اپینڈکس خدا نخواستہ پھٹ تو نہیں گئی، جس کی وجہ سے پیٹ میں پانی، پس، پیپ یا پخانہ تو نہیں پڑ گیا. ٹپیکلی اپینڈسیکٹمی اوپن ہی کی جاتی تھی، لیکن لیٹسٹ ایڈوانسز جب لیپروسکوپک ہوئی ہے، منیملی انویسو سرجری آئی ہے، تو کی ہول سرجری اب لیپروسکوپکلی زیادہ تر ہو رہی ہے. زیادہ تر ایون پبلک سیکٹرز میں بھی، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں بھی لیپروسکوپک اپینڈسیکٹمی کی جا رہی ہے اس وقت. فائدہ صرف یہ ہے کہ مریض کو اتنی درد نہیں ہوتی، چیرا چھوٹا لگتا ہے، خون کم بہتا ہے. بعد میں پوسٹ آپریٹیولی ایک ہی دن کے اندر مریض گھر چل جاتا ہے اور نارمل روٹین کی ایکٹیویٹیز وہ بہت جلدی سٹارٹ کر دیتا ہے. اس میں عموماً 3 پورٹس، 3 سوراخ کیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹے سوراخ کیے جاتے ہیں ناف کے پاس اور 2 سائڈوں کے پر. اور اب جو ریسنٹ ایڈوانسز ہیں اس میں صرف ایک ہی امبلائکس کے اوپر سوراخ کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے یہ سرجری کی جاتی ہے. آل اوور دا ورلڈ ڈائگنوسس جو اپینڈیسائٹس کا ہے وہ کلینکل ہوتا ہے. مریض سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، مریض کا معائنہ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر آپ ڈائگنوسس تک پہنچ جاتے ہو. لیکن خاص طور پہ خواتین کے اندر جو چائلڈ بیئرنگ ایج کے اندر ہیں، اس کے اندر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ان کا اووریز کا ایشو تو نہیں ہے، یا کیا ان کا ایکٹوپک پریگننسی تو نہیں آ گئی ان کے اندر، خواتین کے اندر خاص طور پہ. ٹی ایل سی کاؤنٹ، تھوڑے سے لیب ٹیسٹ بھی کروانے ہوتے ہیں.
عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کیا سی ٹی اسکین 100% بتا دیتا ہے کہ اپینڈکس ہے کہ نہیں؟ تو ضروری نہیں ہے. گریڈ 1 اپینڈکسائٹس جس میں صرف انفلمیشن ہوگی اس کو سی ٹی اسکین بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتا. اس کا ڈائگنوسس صرف کلینکل ہاتھ لگا کے کیا جاتا ہے. کسی قسم کا بھی کوئی پروسیجر بھی کیا جائے انسان کے اوپر اس کے رسک فیکٹرز ہوتے ہی ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی چھوٹا آپریشن ہو یا چاہے بڑا آپریشن ہو اس کے نقصانات دیکھیں تو خون نکل سکتا ہے, زخم خراب ہو سکتا ہے, اندر بڑی آنت کے اندر کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. اس میں ہم رسک اسٹریٹیفکیشن بیسیکلی ہوتی ہے کہ کیا یہ آپریشن کیا جائے تو زیادہ نقصان ہے یا یہ آپریشن نہ کیا جائے تو زیادہ نقصان ہے. اب سمپل ایک اپینڈکس کا آپریشن ہے, الحمدللہ زیادہ تر مریض اور 99.9% مریض ٹھیک بالکل جاتے ہیں. لیکن اگر ان لوگوں میں آپریٹ نہ کیا جائے تو وہی اپینڈکس پھٹ کے پورے پیٹ کے اندر زہریلا مواد چل جاتا ہے, پورے پیٹ کے اندر پخانہ پڑتا ہے, اور وہی جو چھوٹے سے سوراخ کے ذریعے لیپروسکوپکلی پروسیجر کیا جاتا ہے اسی کے لیے آپ کو پھر ایک پورا پیٹ کھول کے ایک بڑا پروسیجر کرنا پڑتا ہے, جس کا آف کورس بعد میں مریض کی زندگی کے اوپر بہت اثر رہتا ہے کہ, اور اس کے بچنے کے چانسز بھی اس لحاظ سے تھوڑے سے فرق پڑتا ہے اس کے اوپر اگر خدا نخواستہ اپینڈکس پھٹ جائے. اوپن سرجری کی نسبت لیپروسکوپک سرجری کا ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہے کہ پیشنٹ ریٹرن آف ورک بہت جلدی ہوتا ہے. پورٹ سائزز کیونکہ کی ہول سرجری ہوتی ہے, بہت چھوٹے سے انسین دیتے ہیں جس کے ذریعے پورٹس ڈال کے انسٹرومنٹس اور کیمرہ ڈال کے اندر آپریشن کیا جاتا ہے, تو پوسٹ آپریٹو مریض کو درد بہت کم ہوتی ہے اور وہی مریض اگلے دن اپنے کام کو واپس جا سکتا ہے. تھائرائڈ ہمارے پاس لوگ عموماً گلڑ کے مسئلے کے ساتھ آتے ہیں. گلڑ کے مسئلے کے ساتھ آپ کو بنیادی طور پہ ہمارے پاس عموماً لوگ صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ جی گردن کے آگے کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے, یا کھانا نگلتے ہوئے کوئی ڈیفیکلٹی, یا سانس لیتے ہوئے کوئی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. لیکن تھائرائڈ ایک بیسیکلی اینڈوکرائن آرگن ہے, اس کا تمام جسم کے اور ڈفرینٹ آرگنس پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے, قبض بھی ہو سکتی ہے, اور پخانے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, وزن کم بھی ہو سکتا ہے, وزن زیادہ بھی ہو سکتا ہے, بال گرنا بھی کم ہو بال گرنا آف کورس زیادہ ہو سکتے ہیں اس کے ہائپر تھائرائڈزم کے اندر. ناخنوں کے اوپر مسئلے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو فیمیلز کے اندر مینسٹرل سائیکلز ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں. گلڑ کے اندر کینسر بھی ہو سکتا ہے, لیکن گلڑ کا کینسر ایک تھائرائڈ کارسنوما سب سے اچھا کارسنوما اس لحاظ سے کیونکہ اس میں پروگنوسس بہت اچھا ہے مریض کا. عام طور پہ آپریشن کر کے 35-40 سال بھی مریض ڈیزیز فری رہتا ہے. لیکن ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے ہر بندے کے لیے جاننا, کینسر کے لیے جو بھی سرجری کی جاتی ہے سرجری ہمیشہ پارٹ آف ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. کینسر کا علاج ایک اٹ از اے کرونک ڈیزیز, یہ ایک لمبا اس کا علاج چلتا ہے جس میں سرجری ایک میجر رول ضرور پلے کرتا ہے. لیکن اس سے پہلے کیا شعائیں لگوائی جائیں, اس کے پہلے دوائیاں دی جائیں, یا اس کے بعد میں کیمو تھراپی یا ریڈیو تھراپی دی جائے, یہ سارا ٹریٹمنٹ وہ مل کر اس کا علاج ہوتا ہے. گلڑ کے تھائرائڈ کے بھی کینسر کے اندر جو ملیگنسی آتی ہے عموماً وہ بڑی اچھی ملیگنسی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کا قابل علاج ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی اس کو پیشنٹ کو انکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اندر ریڈیو تھراپی یا کیمو تھراپی دی جاتی ہے تاکہ 35-40 سال کا ڈیزیز فری انٹرول اس کو ملے. ایون بعض لوگ اس میں انفرٹیلیٹی کے ساتھ چائلڈ بیئرنگ ایج کے اندر ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر پریزنٹنگ کامن کمپلینٹ پیشنٹ کی یہی ہوتی ہے کہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے سامنے. منارکی کے اوپر 15-16 سال کی بچی اگر ایک تھائرائڈ کے ساتھ آتی ہے جس کی ڈیفیوز انلارجمنٹ ہے, تو وہ تھائرائڈ گوائٹر سمپل دوائیوں سے بھی بعض اوقات ریگریس کر جاتا ہے. لیکن اگر اسی ایک گلڑ کے اندر ملٹیپل چھوٹی نڈیولز بن گئے ہوں تو وہ اس کا اور کوئی آپشن نہیں ہوتا سوائے سرجری کے. لیکن ضروری نہیں کہ اس کی سرجری ہی کروائی جائے. بنائن تھائرائڈ کولائڈ گوائٹر ہے, اس کی اگر آپ سرجری کی واحد انڈیکیشن بعض کا صرف کاسمیٹک ریزن ہوتا ہے کہ مریض کو پسند نہیں ہے, اس کے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے, یا سائیکولوجیکلی وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا. لیکن چند ایک ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں تھائرائڈ کا آپریشن, اگر آپ کو دل کی دھڑکن آپ کی فرض کریں تیز ہو رہی ہے, آپ کو پخانہ بہت زیادہ آتا ہے, آپ کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے, لیکن آپ کا وزن بھی گر رہا ہے, اس میں ہائپر تھائرائڈزم کے اندر ہم زیادہ تر سرجیکل آپشنس کی طرف ہی جاتے ہیں, جو کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی اس کا ساتھ ساتھ چلتا ہے. سجیشن میری یہ ہوگی لوگوں کے کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. اب پھٹی ہوئی اپینڈکس کرنا, پھٹا ہوا ہرنیا کرنا کسی بھی سرجن کے لیے شاید مشکل نہیں ہے,
لیکن مریض کے لیے آف کورس یہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا بچنے کے چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں، انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اس کا ریکوری پیریڈ پرولونگ ہو جاتا ہے۔ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، آپ قریبی اپنا کوئی بھی ہیلتھ سینٹر ہے اس پہ رجوع ضرور کریں، آپ ایک اوپینین ضرور لیں، ٹھیک؟ اگر آپ کا تشخیص پہلے ہو جاتی ہے تو مرض کا علاج بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر مرض پیچیدہ ہو جائے تو بعض اوقات ہمیں بھی سوری کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ قابل علاج نہیں رہ پاتا، خاص طور پہ کینسر کا جو مسئلہ ہے۔ خواتین چھاتی میں گلٹی ہوتی ہے، اس کو کافی دیر لے کر پھرتی رہتی ہیں، نہیں پتہ لگتا جب تک کہ کوئی خدا نخواستہ السر نہ بن جائے، اس میں بدبودار مواد نہ آنا شروع ہو جائے، اس وقت وہ ناقابل علاج ہو چکا ہوتا ہے بہت ساری عورتوں کے اندر۔ جب ان کو سمپل گلٹی محسوس ہو اسی وقت وہ اپنا ٹیسٹ کروا لیں، اسی وقت صرف معائنہ کروا لیں، اور سمپل میموگرافی یا الٹرا ساؤنڈ نان انویسو ٹیسٹ ہیں، یہ کروا لیے جائیں تو وہ بڑے آرام سے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور ان کی لائف سپین بڑھ سکتا ہے، موربیڈیٹی مورٹیلٹی دونوں پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے آپ ضرور اوپینین لیں کسی ڈاکٹر سے، چاہے وہ پبلک ہاسپٹل ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہو۔